اور آپس میں یہ بات طے کی گئی کہ یہ نہ صرف جو بین الاقوامی سازش کا بیانیہ ہے بلکہ اس ملک میں اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت دی جائے. تو یہ شہداء پر جو سیاست کی گئی، جو شہباز گل کا بیان تھا، یہ سب کچھ فورن فنڈڈ ایجنڈے کے تحت ہے، اور یہ اپنے بیانیے کو، اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. یہ گھنونی سازش کی گئی جس میں ملک کی سالمیت کی پرواہ نہیں کی گئی. اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں اگر نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارے منہ میں خاک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ الفاظ تمہارے منہ سے ادا بھی کیسے ہوئے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لی کہ پاکستان کی سالمیت تمہارے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا. تمہاری بھول ہے. یہ مملکت خداداد جو 27ویں رمضان کی شب 14 اگست کو معرض وجود میں آئی تھی، اس نے تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہنا ہے. ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، مگر یہ مملکت خداداد ہوگی. اور تم جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے ہو، بتاؤ کہ یہ جو فورن فنڈنگ لی ہے بھارتی شہریوں سے، رومیتا شیٹی کون ہے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں. بیری سی شنیپس کون ہے؟ اندرجیت دوسانجھ کون ہے؟ آج جب اس کا جواب نہیں ہے، فورن فنڈنگ کے کسی ایک بھی کاغذ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی دفاع کرنے والے ادارے کے خلاف ایک اتنا بڑا حملہ کر دیا جس کا جشن ہمارے دشمن منا رہے ہیں. آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور یہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں؟ تو دوران تفتیش جو اعتراف کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے تفتیش کے اندر. اور دیکھیے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا، اور اس کے ساتھ کل عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے نہیں دیکھا. مجھے بتا دیں، شیخ رشید صاحب کو پوچھے، پورے پاکستان کے بچے نے وہ بیان دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ. شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے باسی ہیں، اسلام آباد میں کئی 100 ایکڑ کے فارم ہاؤس کے مالک ہیں. میں یہ بات نہیں مانتا کہ شیخ رشید صاحب کی نظر سے یہ بیان نہ گزرا ہو. شرم آنی چاہیے، مذمت تو کرو. کل ایک وہ سیالکوٹ کا کوئی ڈار ہے، وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا، اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا، بہتر الفاظ استعمال شہباز گل صاحب کو کرنے چاہیے تھے. تو پوچھا کہ آپ نے بیان سنا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا. تو بھائی الفاظ کا چناؤ کس چیز کا بہتر کرے اگر تم نے بیان ہی نہیں سنا؟ یہ پوری جماعت اس وقت شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی اس مکروہ کبھی حرکت کو اس کا دفاع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھے ان کی جو الحاق والی حکومت ہے، ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ یعنی مونس الائی جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ کیونکہ بگڑا ہوا لاڈلا ہے اپنے باپ کا، کبھی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی زندگی میں، تو وہ کہتا ہے میں نے پنجاب پولیس کو ہدایت کی ہے بنی گالا چلے جاؤ. بھائی آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے آپ یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے لاڈلے کی کوئی سرکاری عہدہ تو میں نے نہیں پڑھا رولز کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کا جو بگڑا ہوا لاڈلا ہوگا اس کو بھی کوئی سرکاری ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ جو آپ ہدایات جاری کر رہے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مذمت کرتے؟ ان کے والد کو 24 گھنٹے لگے اس کی مذمت کرنے میں. آپ مشکلات تو میرا بنتا ہے ضرور استقبال کریں، میں استقبال لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے پروٹوکول کی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس سازشی بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے
ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں گے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم کبھی بھی اس ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. خون کے آخری قطرے تک لڑ جائیں گے, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے, مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے. پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دیں جس نے شہباز گل کے اس کبھی اور مکروہ حرکت کی مذمت تک کی ہو. اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ. اتنی دیدہ دلیری. آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم حیا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے؟ یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں, کہ آپ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں؟ مذمتی الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہیں ہوتے. اینکروں کی زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مذمت کر دو. کوئی مذمت نہیں ہے. ان کو سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کہتے تھے قانون کے مطابق کارروائی ہو, تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے 124 سے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے, اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے, پھر تحقیقات ہوتی ہیں. آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے, آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا, آپ نے تو یہودیوں سے, بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. آپ کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے, اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں, شہداء کی قربانیوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ بین الاقوامی سازش ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب, ایبسلوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں. بالکل نہیں. یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں, مطلب غضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی, اور آپ نے کیا نہیں کیا. آج آپ بات کرتے ہیں این آر او کی. آپ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ آپ سے کون این آر او مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ جن کے خلاف کیس نہیں بنتے تھے آپ نے شہباز شریف صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک, احسن اقبال صاحب سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک, آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا. نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. 4 سال سے مقدمات چل رہے ہیں. آپ کا کدھر ہے شہزاد اکبر جو بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ کاغذ لہراتا تھا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ جس میں آپ ملک کی سالمیت کی پرواہ نہ کریں. اور یہ کیا این آر او لگائی ہوئی آپ نے؟ جس کے خلاف کیس نہیں تھا اس پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی, اور آپ کے وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. دین کو تو بیچ میں مت لاؤ. مجھے پتا ہے آپ کے لوگ آپ کے کانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ دو, اسلامی ٹچ دو, مگر خدا کا خوف کریں. جب کیس نہیں بنتے تھے 15 کلو ہیروئن ڈال کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا, نکلا کچھ بھی نہیں. اس لیول تک آپ گئے ہیں سیاست کے اندر, اور آج این آر او آپ نے دیا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں, آج خبر چل رہی تھی اطاعت آرڈر کو نوٹس بھیج دیا. میں نے پچھلے نوٹس کا منہ توڑ جواب دیا تھا فرا گوگی کو, اور میں ایک دفعہ نہیں, میں 100 دفعہ میں فرا گوگی کہوں گا. آپ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایما پر. آپ کو شرم نہیں آتی؟ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ احسن جمیل گجر دبئی کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ عمران نیازی جب اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, ان دونوں کو اس نے ملک سے فرار کروایا. ان کی واپسی کا مطالبہ دوبارہ رکھتا ہوں. وہ آئیں, تحقیقات جوائن کریں اور